اس وقت پاکستان میں ایک بحث بہت زوروں پر ہے، بلکہ اس کے اوپر کافی سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان قائم رہے گا یا یہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مختلف صوبے یا مختلف علاقے کوئی نئی شکل اختیار کریں گے، کوئی نیا ملک بنے گا، کچھ ہوگا۔ یہ سب کے لیے تکلیف دہ اور سوچنے کی بات ہے، لیکن جب 1971 کا سانحہ ہوا تھا تو ہم تو خیر اس وقت بچے تھے، لیکن ہمیں سننے کو ملا کہ کئی لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ ان کا ایک ونگ ان سے الگ ہو گیا۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جب پاکستان کے 1970 سے پہلے کے حالات تھے تو وہ اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ بعد میں کیا ہے، ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کسی بلڈنگ کو بنانا چاہیں تو کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نالج ہو کہ بلڈنگ کیسے بنتی ہے تو کیا ہے آپ کوئی بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ جی، پاکستان کے متعلق یہ سوال، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ نالج ہونا بنیادی چیز ہے، لیکن صرف نالج ہونے سے آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ اب چلیں، آپ نے اینٹیں بھی لے لیں، سیمنٹ بھی لے لیا، آپ نے لوہا بھی لے لیا، آپ نے ریت بھی لے لی، آپ نے بجری بھی لے لی، تو کیا آیا پھر بھی آپ بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں؟ تو سوال ہوگا کہ نہیں، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اسکلڈ یعنی ہنرمند جب تک لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک ہم بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرے جو لوازمات ہیں، جیسے شٹرنگ کرنا ہے، جیسے جیسے سیمنٹ کو مکس کرنا ہے، پھر میئرمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے ایک الگ سے ہمیں طریقہ کار چاہیے، تو تبھی بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ لیکن پھر اس کے لیے ایک اور بنیادی چیز کا ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو کیا ہے، معلومات بھی ہیں، سامان بھی ہے، اسکلڈ لوگ بھی ہیں، اور بھی آپ کے پاس سب چیزیں دستیاب ہیں، تو کیا بلڈنگ آپ کھڑی کر لیں گے؟ تو سوال آنسر یہی بنتا ہے کہ جی، پانی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان ایک ایسی بلڈنگ کی مانند ہے کہ جس کے لیے سارے اجزاء موجود ہیں، لیکن جو پانی چاہیے ہے ان تمام چیزوں کو یکجا کرنے کے لیے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ، ایک دوسرے کے اوپر یقین، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھنا، کیونکہ جب آپ اینٹیں اور لوہا اور بجری اور ریت ان سب کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو سیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ان سب کو جوڑتا ہے، لیکن وہ پانی کی موجودگی میں جوڑ سکتا ہے، بغیر اس کے نہیں جوڑ سکتا۔ تو پاکستان میں ہمارے پاس یہ تو نالج ہے کہ کون سا صوبہ کہاں ہے، کون کس جگہ پہ ختم ہوتا ہے، اور کون سا شہر کہاں سے شروع ہوتا ہے، کون سی قومیت کے لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ کتنے اچھے ہیں، یہ کتنے برے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے بلڈنگ کے اجزاء ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی اینٹ سیم دے گی اور یہ والی سیم نہیں دے گی۔ تو ہم یہ ساری معلومات رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ پانی ہم کہیں اور کسی کے رحم و کرم پر ہیں کہ وہ ہمیں پانی دیں گے تو ہم اس بلڈنگ کو کھڑا کریں گے۔ 75 سال ہو گئے، ہمارے پاس وہ پانی ناپائید ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کچھ پانی تھا جو ہم نے 1970 میں وہ کنواں بند کر دیا، یا وہ نل بند کر دیا، یا وہ ٹوٹی بند کر دی، یا کسی نے نہیں بند کی۔ ہم ہمیشہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ ہم نے خود کنواں جو کھودا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے کچرا گند ڈال کے اس کا پانی ختم کر دیا۔ پھر ہم بڑھتے بڑھتے آج 2022 ختم ہو کے 2023 شروع ہو گئے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بحث ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب تک لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، جب تک لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچیں گے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، بلکہ یہاں پر تو ہر شخص دوسرے کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا گلا ہی کاٹ دے گا، یہ میرا حقہ پانی بند کر دے گا۔ جب اس حد تک بے یقینی کی صورتحال ہو، اور آپ دیکھیں کہ ایک کل کی بات ہے، اسلام آباد میں ایک پورا اسٹیڈیم بھر گیا جہاں پر لوگ، کچھ 200-250 اسامیاں تھیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی، تو وہاں پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا لوگوں سے جو انٹرویو دے رہے تھے ان 200-250 جابز کے لیے۔ مقصد کیا تھا کہ پولیس میں بھرتی ہو جائیں، پھر کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں اور دوسروں کی جیبیں کاٹنی شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدمت تو اس ملک سے کب کی رخصت ہو چکی، خدمت کا پانی ہمارے پاس دستیاب نہیں۔ جو آپ سوچتے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر
وہ سب چیزیں ہو چکی ہیں جو کسی ملک کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھی. ہم ان لوگوں پر تکیہ کیے رہے جن کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ہر طرح کے عمل سے، ان کے ہر طرح کی ایکشن سے پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے. ہم ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے ہمارے وہ فوجی ہوں، چاہے ہمارے کوئی اور کون ہو سکتا ہے، ٹیکنوکریٹس ہوں، یا ہمارے پھر جو ہے وہ بیوروکریسی کے لوگ. ہم ان سب کے لیے جو ہے وہ سمجھتے رہے کہ یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب 2023 میں ہمیں یہ فکر لاحق ہے کہ پاکستان رہے گا یا پاکستان ٹوٹ جائے گا. اگر ہم یہ اخوت کا، محبت کا، چاشنی کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنے کا پانی تلاش نہ کر پائے، اور ہمارے پاس اب سالوں نہیں، ہمارے پاس اب دنوں اور ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی بھی شاید نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو صورت ہے، اگر یہ پانی ہم تلاش نہ کر پائے تو یقین جانیے اس ملک کی خدا نخواستہ، ہم خدا نخواستہ بھی بہت کہتے ہیں، نہیں نہیں اللہ نہ کرے. بھئی اللہ تو تبھی جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے جب انسان خود اپنی مدد کے لیے اٹھ کھڑے. تو یہاں تو کوئی انسان اپنی مدد کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا، نہ اٹھ کے یہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تم غلط ہو اور تم یہ اپنی یہ تمام غلط حرکات کو بند کرو. ہم نے تو بالکل ہی لا تعلقی کا زمانہ ہے اور لا تعلق ہو چکے. تو جب چیزیں لا تعلق یعنی لوگ ایک دوسرے سے ہو جائیں تو پھر آپ کو وہاں کچھ نہیں ملتا. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں کہ جہاں پر لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرنا بھی، جو اس میں رہتے، جن کا اوڑھنا بچھونا، زندگی موت سب کچھ پاکستان میں، وہ پاکستان کے بارے میں فکر مند نہیں. بس یہی اس کا مسئلہ ہے. اور اس کو جوڑنے کی جو قوت چاہیے، یعنی جو جوڑنے کا پانی ہے، وہ اس کو دستیاب نہیں. سامان تو سارا ہم نے رکھا ہوا، تو پھر یہ سارا سامان بکھر جاتا ہے، یہ جوڑ کے کوئی بلڈنگ تیار نہیں ہوتی. تو بس ذرا سوچیے. میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.